اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا يقبل اقراره في حال التفلیس بعین لتعلق حق الغرماء بأعیان ماله قبله۔ ہماری بحث ہے مفلس کے بارے میں۔ جب کوئی شخص مفلس ہو جاتا ہے یعنی دیوالیہ ہو جاتا ہے تو حاکم شرع غرماء کی درخواست پر اس کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے، اور جب اس کے اوپر پابندی لگ جائے تو وہ بندہ اپنے اموال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تصرف کے حوالے سے انشاءاللہ آگے تفصیلی بحث آئے گی کہ کس قسم کا تصرف اس کے لیے جائز ہے اور کس قسم کا تصرف جائز نہیں ہے۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر یہ بندہ جس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے اور وہ مفلس ہو چکا ہے، اگر وہ کسی کے حق میں اقرار کرے تو اس کا یہ اقرار نافذ ہے یا اس کا یہ اقرار نافذ نہیں۔ مثال کے طور پر اس نے یہ اقرار کیا پابندی لگنے کے بعد کہ یہ موبائل میرا نہیں ہے بلکہ زید کا ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ اقرار نافذ ہے یا نافذ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ یہ اقرار کرے کہ میرے اوپر زید کا 1,00,000 قرض ہے جو میں نے اسے دینا ہے، ایک دفعہ عین کا اقرار کرتا ہے اور ایک دفعہ دین کا اقرار کرتا ہے، تو یہ اقرار اس کا نافذ ہے یا نافذ نہیں ہے۔ اگر ایک جہت سے ہم دیکھیں تو اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ، اگر عقلاء اپنے اوپر اقرار کرے، اپنے برخلاف اقرار کرے کسی اور کے حق میں، تو اس کا یہ اقرار کیا ہو جاتا ہے؟ نافذ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اس نے یہ اقرار کیا کہ یہ موبائل میرا نہیں ہے بلکہ زید کا ہے، تو پھر یہ اقرار نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھیں تو اگر ہم اس کے اس اقرار کو مان لیں تو پھر باقی غرماء کے لیے کیا ہے؟ ضرر ہے۔ کیوں ضرر ہے باقی غرماء کے لیے؟ چونکہ جتنا غرماء زیادہ ہوگا حصہ کم ملے گا، جتنا غرماء کم ہوگا ان کو حصہ زیادہ ملے گا۔ لہٰذا اس نے یہ اقرار کر کے کہ یہ موبائل میرا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ زید کا ہے، کسی اور بندے کو بھی اس میں شامل کیا، لہٰذا یہ غرماء کے لیے کیا ہے؟ یہ باعث ضرر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اقرار نافذ ہوگا یا نافذ نہیں ہوگا۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ عین کا اقرار کیا ہے تو اس کا یہ اقرار نافذ نہیں ہے۔ کیوں نافذ نہیں ہے؟ کیونکہ جب اس کے اوپر پابندی لگ گئی تو اس کے موجودہ اموال پر کس کا حق ہے؟ غرماء کا حق ہے۔ جب غرماء کا اس کے اوپر حق ہے تو اس کا یہ اقرار کرنا کہ یہ موبائل میرا نہیں ہے زید کا ہے، حقیقت میں اس نے اپنے مال کا اقرار نہیں کیا بلکہ کسی اور کے مال کا اقرار کیا، اس لیے کیا ہے؟ یہ اقرار نافذ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اقرار کرتا ہے دین کا، اس نے کہا کہ میرے ذمے پر زید کے لیے 1,00,000 دینا ہے، دین کا اقرار کرے، تو شیعہ فرماتے ہیں کہ دین کا اقرار نافذ ہے، درست ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ بندہ جس کے حق میں اقرار کیا اس کو ہم مقرر لہو کہیں گے، جس کے حق میں اقرار کیا وہ مقرر لہو اس غرماء کے ساتھ کیا ہے؟ شریک نہیں ہوں گے، شریک نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا یہ اقرار نافذ ہے اور اس اقرار کرنے والے کے ذمے پر آئے گا۔ اب آپ نے کیا ہے؟ بعد میں ادا کرنا ہے۔ موجودہ مال میں صرف اور صرف کن کا حق ہے؟ غرماء کا ہے۔ جس کے حق میں آپ نے ابھی اقرار کیا ہے وہ غرماء کے ساتھ کیا ہے؟ شریک نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ اقرارُهُ اقرار المفلس، مفلس کا اقرار قابل قبول نہیں ہے فی حال التفلیس، ایسا اقرار جو اس نے حالت تفلیس میں جب وہ مفلس ہوا اس وقت اقرار کیا ہے وہ نافذ نہیں ہے۔ بعین، یہ بعین کیا ہے؟ متعلق اقرار ہے۔ اقرارہ بعین، اگر عین کے بارے میں وہ اقرار کرے تو اس کا یہ اقرار قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ لتعلق حق الغرماء باعیان مالہ، کیونکہ عین مال کے اوپر غرماء کا حق آیا ہوا ہے قبل الاقرار، اس سے پہلے کہ اس نے اقرار کیا، اقرار سے پہلے ہی اس کے مال کے اوپر کس کا حق آیا ہوا ہے؟ غرماء کا حق آیا ہوا ہے۔ جب غرماء کا حق آیا ہوا ہے تو فیکون اقرارہ بہا، پس اس مفلس کا اقرار کرنا بہا اس عین کے بارے میں
فی قوت الاقرار بمال الغیر، ایسا ہے جیسے اس نے کیا ہے غیر کے مال کا اقرار کیا، اپنے مال کا اقرار نہیں۔ اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ ہے، نہیں کہ میں کسی اور کے مال کا اقرار کروں کہ یہ فلاں بندے کا ہے تو یہ اقرار کیا ہے نافذ نہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات وَلِلْحَجْرِ عَنِ التَّصَرُّفِ الْمَالِي، دوسری بات یہ ہے کہ تصرف مالی کے حوالے سے اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے۔ المانع یہ صفت حجر ہے، کون سا حجر؟ ایسا حجر جو مانع ہے من نفوذ الاقرار، کہ اس کا اقرار کیا ہو جائے نافذ ہو جائے۔ یہ کیا ہے مانع بنتا ہے اس کے اقرار کے نافذ ہونے کا، یعنی اس کے اوپر جب پابندی لگ گئی تو پھر تصرف مالی کی بھی پابندی ہے، لہٰذا یہ پابندی موجب بنتا ہے کہ اس کا اقرار نافذ نہ ہو۔ وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِدَيْنٍ، فرماتے ہیں دین کے بارے میں اس کا اقرار درست ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے چونکہ یہاں پہ مقتضی موجود ہے، مانع مفقود ہے۔ مقتضی کیا ہے؟ اقرار کرنے والا انسان بالغ ہے، عاقل ہے، اپنے اختیار سے اس نے اقرار کیا ہے۔ مانع کیا تھا؟ عین کے حوالے سے ہم نے کیا کہا؟ چونکہ اس عین کے اوپر دوسرے جو غرماء ہے ان کا حق آیا ہوا ہے تو یہ مانع تھا نا، لیکن یہ کیا ہے دین میں موجود نہیں، کیونکہ دین میں کیا ہے اس کے ذمے پر آتا ہے، لہٰذا مقتضی موجود ہے، مانع مفقود ہے، اس لیے اس کا اقرار درست ہے۔ لِأَنَّهُ عَاقِلٌ وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِدَيْنٍ، دین کے بارے میں مفلس کا اقرار درست ہے۔ لِأَنَّهُ عَاقِلٌ مختار، بندہ عاقل بھی ہے، مختار، اپنے اختیار سے اس نے اقرار کیا ہے، تو فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، بعض حدیث میں جائز ہے، بعض حدیث میں نافذ ہے۔ اقرار عقلاء علی انفسہم کیا ہے؟ نافذ اور جائز ہے، اس میں یہ داخل ہو جائے گا۔ والمانع فی العین، عین میں جو مانع تھا وہ منتفی ہونا، یہاں دین میں کیا ہے منتفی ہے۔ لأنہ فی العین، لأنہ یعنی لأن الاقرار، لأن الاقرار فی العین، عین میں اقرار جو ہے مناف لحق الدیان، یہ منافی تھا کس کے؟ حق دیان کے ساتھ، کیونکہ دیان کا حق اس کے عین کے اوپر آیا ہوا ہے، تو یہ اقرار اس حق کے ساتھ کیا ہے منافات رکھتا ہے۔ المتعلق بہا، کون سا حق؟ یہ صفت حق ہے۔ المتعلق بہا، وہ حق جو اس کے عین کے اوپر آیا ہوا ہے، عین کے اوپر دیان کا حق آیا ہوا ہے تو یہ حق کیا ہے اس اقرار کے ساتھ منافات رکھتا ہے، لہٰذا وہ اقرار درست نہیں ہے۔ وہ ہونا، جبکہ دین میں کیا ہے یتعلق بذمتہ، اس اقرار کرنے والے کے ذمے پر آتا ہے۔ فلا یشارک الغرماء المقر لہ، پس مقرر لہ جو ہے غرماء کے ساتھ شریک نہیں۔ فاعل یشارک کیا ہے؟ المقر لہ ہے، اس کا مفعول کیا ہے غرماء ہے۔ فلا یشارک الغرماء، غرماء کے ساتھ شریک نہیں ہوگا کون؟ المقر لہ، مقرر لہ جو ہے غرماء کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ جمعا بین الحقین، دونوں حق کو جمع کرتے ہوئے، دونوں حق اس سے مراد کیا ہے؟ ایک طرف سے غرماء کا حق ہے، غرماء کا حق کیا ہے؟ غرماء کا حق یہ ہے کہ ان اموال کے اوپر ان کا حق آیا ہوا، لہذا اس میں کسی اور کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ دین کے حوالے سے ہم کیا ہے مقرر لہ کو شریک نہیں کریں گے۔ دوسری طرف سے مقرر لہ کا ایک حق ہے، کیونکہ اس کے حق میں کسی نے اقرار کیا ہے، تو پھر اس کے حق کو نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کہیں گے؟ اس اقرار کرنے والے کے ذمے پر آئے گا، بعد میں اس نے کیا کرنا ہے ادا کرنا ہے۔ جمع بین الحقین۔ وقوى الشیخ وتبعه العلامة فی بعض کتبہ المشارکہ، پس خلاصہ کلام کیا ہوا یہاں تک؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر عین کے بارے میں اقرار کرے تو وہ نافذ نہیں ہے، دین کے بارے میں اقرار کرے تو نافذ تو ہے لیکن اس کے ذمے پر آئے گا، یہ مقرر لہ غرماء کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ لیکن شیخ طوسی اور علامہ نے کہا ہے کہ شریک ہو جائیں گے۔ اگر دین کا اقرار کیا ہے تو وہ جو مقرر لہ ہے وہ کیا ہے غرماء کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی 4 دلیلیں ہیں، شیخ طوسی کی 4 دلیلیں۔ پہلی دلیل ان کی کیا ہے؟ پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا اقرار العقلاء علی انفسہم جائز یا نافذ، یہ ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کا مدرک کیا ہے؟ روایت ہے، کیونکہ روایت میں یہ آیا ہے۔ تو اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ یہ خبر ہے، یہ خبر کیا ہے؟ عام ہے، یہ ہر قسم کے اقرار کو شامل ہے، چاہے دین کا کوئی اقرار کرے چاہے عین کا اقرار کرے، دونوں کیا ہے اس میں شامل ہے، دونوں میں کیا ہے اقرار نافذ ہے۔ پس اقرار نافذ ہونے کا مطلب کیا ہے؟
اقرار نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے حق میں اقرار کیا ہے وہ بھی باقی غرماء کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. یہی تو کیا ہے اقرار کو نافذ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شامل کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو شامل نہیں کریں گے تو پھر اقرار کو نافذ کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ لہٰذا پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ یہ عام ہے، ہر قسم کے اقرار کو شامل ہے. لہٰذا اگر اس نے دین کے حوالے سے یا عین کے حوالے سے اقرار کیا ہے تو پھر کیا ہے اس کو باقی غرماء کی طرح اس مال میں سے حق ملنا چاہیے، لہٰذا وہ شریک ہو جائے گا. یہ ان کی پہلی دلیل. آگے جا کے اس پہ اشکال کریں گے شہید ثانی. دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ شارع نے اجازت دی ہے کہ اس مفلس کے اموال کو غرماء کے درمیان میں کیا کریں؟ تقسیم کریں. یہ اجازت شارع کی طرف سے موجود ہے، اور یہ اجازت بھی کیا ہے؟ عام ہے، یہ تمام غرماء کو شامل ہے. جو غرماء ہے ان کے درمیان اس مال کو کیا کرنا ہے؟ تقسیم کرنا ہے. ابھی اس بندے نے کسی کے حق میں اقرار کیا تو وہ بھی غرماء میں سے ہے یا نہیں ہے؟ غرماء میں سے ہے. جب وہ بھی غرماء میں سے ہے تو پھر کیا ہے؟ مال سب میں تقسیم ہونا چاہیے، لہٰذا اس کو اس میں کیا ہے؟ شریک کرنا چاہیے. یہ ان کی دوسری دلیل ہے شیخ طوسی کی. شیخ طوسی کی تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل یہ ہے کہ مفلس کے اوپر جو پابندی لگی ہے وہ اقرار کی پابندی نہیں ہے. یعنی اگر ایک بندہ مفلس ہو جائے تو اس کے اوپر حاکم شرع نے جب پابندی لگائی ہے تو کس طرح کی پابندی ہے؟ انشاء ملک، کہ اگر آپ کسی ملک کو ایجاد کرنا چاہے، اپنا مال کسی کو ہبہ کرنا چاہے یا اپنا مال کسی کو بیچنا چاہے تو اس کی پابندی ہے، اقرار کی پابندی نہیں. کیونکہ اقرار انشاء ملک نہیں ہے، بلکہ اقرار کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے گردن پر فلان کا 1 لاکھ ہے تو یہ انشاء ملک نہیں ہے، اس نے ہبہ کیا ہو اس کو یا بے کیا ہو نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ مجرد اخبار ہے. وہ خبر دے رہا ہے کہ پہلے سے ہی میرے گردن پر 1 لاکھ فلان بندے کا موجود ہے. بس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ مفلس کے اوپر انشاء ملک کی پابندی ہے، اخبار کی پابندی نہیں. اقرار جو ہے انشاء ملک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اخبار ہے. لہٰذا یہ اقرار نافذ ہونا چاہیے. جب یہ اقرار نافذ ہوگا تو پھر یہ بندہ بھی باقی غرماء کے ساتھ شریک ہو جائے گا. یہ ان کی تیسری دلیل ہو گئی. چوتھی دلیل ان کی کیا ہے؟ چوتھی دلیل ان کی یہ ہے کہ اقرار بھی بینہ کی طرح ہے. کیا مطلب اقرار بھی بینہ کی طرف ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر 2 عادل آ کے گواہی دے دے کہ اس بندے کی گردن پر 1 لاکھ فلان کے لیے ہے، یا 2 بندہ آ کے گواہی دے دے کہ یہ موبائل جو اس کے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ اس کا اپنا نہیں، گواہی دے دے تو پھر سب نے کہا ہے کہ گواہی کی صورت میں کیا ہے؟ مقرر وہ جو بندہ ہے جس کے حق میں گواہی دی گئی وہ اس کے ساتھ باقی غرماء کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہوگا. تو پھر یہ اقرار کیا ہے؟ بینہ کی طرح ہے نا. بعض موارد میں جو چیزیں جو حکم بینہ سے ثابت ہوتا ہے وہ اقرار سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے کیا ہے؟ اقرار کی صورت میں بھی کیا ہے؟ شرکت آنی چاہیے. یہ 4 کیا ہے؟ دلیل ہے شیخ طوسی کی. فرماتے ہیں وقوى الشیخ وتبعه العلامۃ فی بعض کتبہ. تقویت دی ہے کس چیز کو؟ مشارکت کو تقویت دی ہے. کیوں؟ پہلی دلیل للخبر، خبر کی وجہ سے. اقرار عقلاء علی انفسہم نافذ یہ عام ہے. جب یہ عام ہے تو پھر ہر قسم کے اقرار کو شامل ہے، لہذا جس کے حق میں اقرار ہوا ہے وہ کیا ہے؟ باقی غرماء کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. پہلی دلیل. دوسری دلیل ولعموم الاذن، عموم اذن ہے کس چیز میں؟ فی قسمتی مالہ بین غرمائہ، کہ اس کا مال غرماء کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ تقسیم ہونا چاہیے. اب اس بندے نے جب کسی کے حق میں اقرار کیا تو وہ بھی غرماء میں داخل ہو جائے گا، لہذا اسے بھی حصہ ملنا چاہیے. دوسری دلیل ہو گئی. تیسری دلیل وللفرق بین الاقرار والانشاء، انشاء اور اقرار میں کیا ہے؟ فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ فإن الإقرار اخبار عن حق سابق. اقرار جو ہے کیا ہے؟ اخبار ہے عن حق سابق، ایک حق سابق کے بارے میں کہ میرے گردن پر فلان بندے کے لیے پہلے سے ایک حق موجود ہے، اس کی خبر دینا ہے اقرار. جبکہ والحجر، جبکہ پابندی جو ہے انما یبطل احداث الملک، پابندی کس چیز کو باطل کرتا ہے؟ احداث ملک کو. پابندی موجب بنتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مفلس اب کسی ملک کو احداث نہیں کر سکتا، جبکہ اقرار احداث ملک نہیں ہے. یہ تیسری دلیل ہو گئی. چوتھی دلیل اور آخری وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ كَالْبَيِّنَةِ، اقرار بھی کیا ہے؟ بینہ کی طرح ہے. وَمَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ
لا اشکال فی المشارکہ، جب بینہ قائم ہو جائے تو پھر کیا ہے، مشارکت میں کوئی اشکال نہیں۔ سب نے کہا ہے کہ اگر بینہ قائم ہو جائے تو پھر وہ بندہ کیا ہے، باقی غرماء کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، تو اقرار بھی کیا ہے، بینہ کی طرح ہے۔ یہ 4 دلیلیں ہو گئی شیخ طوسی کی۔ اب ہم جواب دیتے ہیں ایک ایک دلیل کو۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ، یہ عام ہے۔ جب یہ عام ہے تو پھر اس بندے نے جب دین کے حوالے سے اقرار کیا تو پھر کیا ہے، اس کا اقرار نافذ ہونا چاہیے، مال میں اس بندے کو شریک کرنا چاہیے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ جواب دیتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں کہ اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ، ہم اس قاعدے کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قاعدہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو، یہ حدیث ہماری نظروں میں نہ ہو، ہم جانتے ہیں اس حدیث کو، ہم اس حدیث کو مانتے بھی ہیں۔ اور دوسری طرف سے مفلس میں بھی کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، وہ بالغ ہے، عاقل ہے، اور اپنے اختیار سے اس نے اقرار کیا ہے، اس میں بھی کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس مقرر لہو کو باقی غرماء کی طرح اس مال میں شریک نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے چونکہ ان اموال کے اوپر باقی غرماء کا حق آیا ہوا ہے، باقی غرماء کا حق آیا ہوا ہے۔ جب باقی غرماء کا حق آیا ہوا ہے تو اس بندے کا اقرار کرنا ایسا ہے جیسے کیا ہے، کسی اور کے مال میں وہ اقرار کر رہا ہے۔ یعنی وبعبارۃ اخری اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ ہے، یعنی اپنے اموال میں اگر وہ اقرار کرے تو وہ اقرار کیا ہے، نافذ ہے۔ کسی اور کے مال میں اقرار کرے تو وہ نافذ نہیں۔ یہاں پہ وہ بندہ جب اقرار کر رہا ہے جبکہ اس کے اموال میں غرماء کا حق آیا ہوا ہے، تو یہ اقرار کیا ہے، غیر کے مال پر اقرار ہے، نہ کہ اپنے مال کا اقرار۔ اس لیے اقرار العقلاء علی انفسہم، یعنی اپنے ضرر میں اقرار کرے تو وہ نافذ ہے، کسی اور کے ضرر میں اقرار کرے تو وہ نافذ نہیں۔ بلکہ ہم اس سے ترقی کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف اس کے ضرر میں نہیں ہے بلکہ اس کے فائدے میں ہے۔ یہ بندہ جب کسی کے اقرار کرے تو یہ اس کے فائدے میں ہے، ضرر میں نہیں۔ کیسے ہے فائدے میں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس بندے نے واقعاً دوسرے کو دینا تھا، یہ موبائل واقعاً دوسرے کا ہے، یا واقعاً دوسرے بندے کو 1 لاکھ اس نے دینا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی سے ہی میری جان چھوٹ جائے، ابھی یہ ترکہ ان غرماء میں تقسیم ہو جائے تو بعد میں دوسرے بندے کو مجھے دینا ہوگا، اس لیے اسی ایک ہی کام کے ذریعے سے میں سب سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ تو یہ اقرار اس کے نفع میں ہے، اس کے ضرر میں نہیں ہے، اس لیے کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ بھی عبارت اخری، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقرار جو ہے، یہ جو اقرار اس نے کیا یہ تخصصاً اس حدیث سے خارج ہے۔ اقرار العقلاء علی انفسہم میں اصلاً موضوع میں وہ شامل ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَيُشْكِلُ، اشکال وارد ہوتا ہے شیخ طوسی کی دلیل کے اوپر۔ کیسے؟ بِأَنَّ رَدَّ اقرارِهِ، اس بندے کے اقرار کو رد کرنا لیس لنفسہ، خود مفلس کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مفلس میں کوئی شاید فاقد ہے اس وجہ سے ہم اس کے اقرار کو نہیں مانتے، نہیں، اس میں ساری شرائط موجود ہیں۔ جب اس میں ساری شرائط موجود ہے تو پھر اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس وجہ سے ہے، بل لحق غیرہ، بلکہ حق غیر کی وجہ، اس مال میں کسی اور کا حق آیا ہوا اس وجہ سے ہے۔ جب اس وجہ سے ہے تو پھر فلا ینافیہ الخبر، پس خبر جو ہے اس رد کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ ہم اس کے اقرار کو رد کریں گے تو اس کے اقرار کا رد کرنا خبر کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتا۔ رد اپنی جگہ درست ہے، خبر بھی اپنی جگہ درست ہے۔ وَنَحْنُ قَدْ قَبِلْنَاهُ، ہم نے کیا کیا ہے، اس کے اقرار کو قبول کیا ہے، عَلَى نَفْسِهِ، اس کے اوپر۔ کیسے قبول کیا ہے؟ بِإِلْزَامِهِ بِالْمَالِ بَعْدَ الْحَجِّ، ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے ذمے پر آئے گا، یعنی جب ممنوعیت ختم ہو جائے اور استطاعت آ جائے تو پھر آپ نے بعد میں اس مقرر لہو کے کیا ہے، مال دینا ہے۔ بس ایک طرف سے ہم اس کے اقرار کو رد کریں گے، دوسری طرف سے ہم اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ حدیث کو ہم مانتے ہیں، حدیث کو مان کر ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ آپ کا یہ اقرار درست ہے لیکن آپ کی گردن پر آیا ہوا ہے، بعد میں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، لہذا حدیث پہ بھی عمل ہو گیا۔ دوسری طرف سے ہم نے اس کو رد کیا تو یہ حدیث کے ساتھ منافات بھی نہیں۔ کیوں رد کیا ہے؟ کیونکہ اس میں کسی اور کا حق آیا ہوا ہے، لہذا اس کے اقرار کو مان کر اس کے گردن پر ہم لگائیں گے، خود عین کے اوپر کیا ہے، اس کو ہم شریک نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں
فلا ینافیہ الخبر، پس خبر جو ہے اس رد کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ وَنَحْنُ قَدْ قَبِلْنَاهُ، ہم نے اس کے اقرار کو قبول کیا ہے، عَلَى نَفْسِهِ، اس کے برخلاف۔ کیسے قبول کیا؟ بِإِلْزَامِهِ بِالْمَالِ، کہ جو مفلس ہے اس کو ہم ملزم کریں گے مال کے حوالے سے بعد الحجر، یعنی جب سارے غرماء کے درمیان مال تقسیم ہو جائے اور آپ سے پابندی ہٹ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا مال ادا کرنا ہے۔ یہ ہو گیا پہلی دلیل کا جواب۔ اور دوسری دلیل جو ان کی تھی، کیا تھی دوسری دلیل شیخ طوسی کی؟ وہ جو اذن ہے وہ عام ہے، اس کے لیے بھی بالکل یہی کیا ہے؟ جواب ہے۔ اذن کا عام ہونا کس کے لیے ہے؟ ان غرماء کی نسبت ہے جن کا حق جو ہے فعلاً اس مال کے اوپر آیا ہوا ہو، ان کے لیے حق ہے۔ ابھی جس کے حق میں آپ نے اقرار کیا ہے اس کا حق فعلاً اس مال کے اوپر آیا ہوا نہیں، لہذا اس کے لیے اذن موجود نہیں ہے۔ اچھا، تیسری دلیل کا جواب۔ تیسری دلیل ان کی کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ انشاء اور اقرار میں فرق ہے، اور جو چیز معنی ہے وہ کیا ہے؟ انشاء ملک ہے، اقرار نہیں ہے۔ جواب کیا دیں گے؟ جواب یہ دیں گے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، آپ نے جو فرق رکھا ہے وہ درست نہیں۔ اقرار اور انشاء ملک میں کوئی فرق نہیں، اقرار سے بھی انشاء ملک ہوتا ہے۔ جب اقرار سے بھی انشاء ملک ہو گیا تو پھر اقرار کے حوالے سے بھی کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ آپ کا اقرار درست نہیں ہے۔ کیسے اقرار سے بھی انشاء ملک کیسے ہوگا؟ اس کو آپ نے سننا ہے۔ اس طریقے سے کہ اگر ہم اس کے اقرار کو نافذ کریں، اس طریقے سے اقرار کو نافذ کریں جس طریقے سے شیخ طوسی چاہتا ہے۔ شیخ طوسی کیا چاہتا تھا؟ اس کا اقرار نافذ ہے اور وہ غرماء کے ساتھ شریک ہوگا، اس طرح کا اقرار۔ کیونکہ ایک اقرار کو تو ہم نے نافذ کیا نا، آپ کا اقرار نافذ ہے لیکن آپ کے ذمے پر آئے گا، اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ اقرار جس کو شیخ طوسی چاہتا ہے کہ اس کے اقرار کو مانے اور اس کو باقی غرماء کے ساتھ شریک کرے، تو اگر ہم اس کے اقرار کو مانیں، اس طرح کا اقرار جو موجب شرکت بنے، تو یہ شرکت جو ہے موجب بنے گا کس چیز کا؟ کہ آپ نے اس مقرر لہو کے لیے انشاء ملک کیا، اس کے لیے آپ نے انشاء ملک کیا۔ یعنی ابھی جو ترکہ کہہ رہا ہوں، ابھی جو مال اس کا موجود ہے مفلس کا، اس میں فرض کرتے ہیں 5 غرماء کا حق ہے، ٹھیک؟ ابھی چھٹے بندے کو بھی آپ نے اس میں شامل کیا تو گویا اس بندے کے لیے آپ نے انشاء ملک کر دیا۔ یہ انشاء ملک ہے۔ جب یہ انشاء ملک ہے تو پھر انشاء ملک کے اوپر پابندی ہے یا نہیں ہے؟ پابندی ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ اس کے اقرار کو مان کر اس کو باقی غرماء کے ساتھ شریک کریں گے تو یہ شرکت موجب بنتا ہے انشاء ملک کا، اور انشاء ملک کے اوپر کیا ہے؟ پابندی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں انشاء ملک میں اور اقرار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واضح ہو گیا؟ فرماتے ہیں وَمُشَارَكَةُ الْمُقَرِّ لَهُ لِلْغُرَمَاءِ، فرماتے ہیں کہ مقرر لہو کو غرماء کے ساتھ شریک کرنا، یہ المشارکۃ مبتدا ہے، خبر کیا ہے؟ هو المانع، یہ کیا ہے؟ مانع ہے۔ مقرر لہو کو غرماء کے ساتھ شریک کرنا هو المانع من النفوس، یہ کیا ہے؟ مانع ہے نفوس سے۔ ہم اس کے اقرار کو نافذ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ جب ہم اس کے اقرار کو اس طریقے سے نافذ کریں جس طریقے سے شیخ طوسی چاہتے ہیں، یعنی مشارکت والی، تو یہ مشارکت کیا ہے؟ مانع بنے گا کس چیز کے لیے؟ اس کے اقرار کو نافذ کرنے کے لیے۔ الموجبی، یہ الموجبی جو ہے صفت ہے نفوذ کے لیے۔ کیسا نفوذ؟ ایسا نفوذ جو موجب شرکت بنتا ہے۔ الموجبی للشرکہ، یہ الموجبی لمساوات نہیں ہے، ہاں الموجبی للشرکت، یہ شرکت کو یہاں پہ شہید نے بیان نہیں کیا، یعنی ایسا نفوذ جو موجب بنتا ہے شرکت کا، تو ایسا نفوذ جو شرکت کا موجب بنتا ہے اس کے لیے یہ شرکت کیا ہے؟ مانع ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے اقرار کو نافذ کریں، اس طریقے سے نافذ کریں کہ جو موجب شرکت بنے، تو یہ خود شرکت ہی مانع بنے گا کس کے لیے؟ اس کے اقرار کے نافذ ہونے کے لیے۔ کیوں؟ لمساوات الاقرار للانشاء فی المعنی، کیونکہ اقرار جو ہے معنی میں انشاء کے ساتھ کیا ہے؟ مساوی ہے۔ انشاء سے مراد کیا ہے؟ انشاء ملک، یعنی کسی کے لیے ہبہ کرنا یا کسی کے لیے بے کرنا، یہ انشاء جس طرح معنی ہے اسی طرح اقرار بھی کیا ہے؟ انشاء کے ساتھ ہم معنی ہے، معنی میں ایک ہے، اس لیے کیا ہے؟ ہم اس کو شریک نہیں کریں گے، اس طرح کا اقرار قبول نہیں کریں گے جس کی وجہ سے کیا لازم آ جائے؟ شرکت لازم آ جائے۔
یہ تیسرے دلیل کا جواب ہو گیا۔ چوتھی دلیل کا جواب کیا ہے؟ وَكَوْنُهُ كَالْبَيِّنَةِ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ۔ آپ نے کہا تھا کہ اقرار کیا ہے؟ مطلقاً بینہ کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس نے کہا اقرار ہر حکم میں بینہ کی طرح؟ ہو سکتا ہے اس حکم میں بینہ کی بات ٹھیک ہو، بینہ کی وجہ سے شرکت تو آئے گی، لیکن اقرار کی وجہ سے شرکت نہیں آئے گی۔ جہاں جہاں بینہ کی وجہ سے شرکت آ جائے، اقرار کی وجہ سے آ جائے، یہ درست نہیں۔ وَكَوْنُهُ اقرار کا ہونا كَالْبَيِّنَةِ مطلقاً تمام موارد میں مطلقاً بینہ کی طرح ہو، یہ کیا ہے؟ ممنوع، یہ ممنوع ہے۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوگا؟ فَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ أَقْوَى۔ جو کچھ مصنف نے اختیار کیا ہے وہی کیا ہے؟ اقوى۔ مصنف نے کیا اختیار کیا؟ ہاں، اس کے ذمے پر آئے گا، غرما کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَوْضِعُ الْخِلَافِ، یہ جو اختلاف موجود ہے شیخ طوسی اور باقیوں کے درمیان، شیخ طوسی نے کہا کہ یہ شرکت کا موجب بنتا ہے، مصنف نے کہا شرکت کا موجب نہیں بنتا۔ یہ اختلاف کہاں پہ ہے؟ یہ اختلاف وہاں پہ ہے جہاں پہ اس مقر نے، اقرار کرنے والے نے جس دین کا اس نے اقرار کیا ہے نا، اس دین کو نسبت دی ہے حجر سے پہلے کے لیے۔ اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر پابندی لگنے سے پہلے میں نے اس سے قرضہ لیا تھا۔ اس صورت میں اختلاف ہے کہ یہ موجب شرکت بنتا ہے یا موجب شرکت نہیں بنتا۔ لیکن اگر وہ دین کو نسبت دیتا ہے الی ما بعد الحجر، وہ کہتا ہے میرے اوپر پابندی لگنے کے بعد میں نے اس سے قرضہ لیا تھا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ ایک وہ کہتا ہے میرے اوپر پابندی لگنے کے بعد فلان بندے کا دین آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے؟ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بیع و شراء کیا تھا، یا میں نے اس سے قرضہ لیا تھا، معاملہ ہے۔ معاملہ اگر اس طرح سے ہے تو پھر قطعاً وہ بندہ شریک نہیں ہوگا، اگر معاملے کی طرف وہ نسبت دیتا ہے۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے اس دین کو نسبت دی ہے کس چیز کی طرف؟ ایسے کام اور ایسے فعل کی طرف نسبت دی ہے جس کی وجہ سے اس کا ذمہ مشغول ہوتا ہے، معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرا ذمہ مشغول ہو۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا مال تلف کر دیا، دریا میں پھینک دیا تھا، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر جنایت کی تھی جس کی وجہ سے میرے اوپر دیت واجب ہو گیا، تو یہ ایسا فعل ہے جس میں اس مقرر لہو کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس بندے نے مقرر لہو کا مال پھینک دیا نا دریا میں، اس کا اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ اس بندے نے اس کے اوپر جنایت کی جس کی وجہ سے دیت واجب ہو گیا، اس کا اختیار ہے؟ نہیں۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اس کا دین آیا ہے چونکہ میں نے جنایت کیا یا میں نے اس کا مال تلف کر دیا، اس طرح کی صورتحال ہے، تو شہید فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ بندہ کیا ہے؟ غرما کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پہ معاملہ کی طرف نسبت دیتا ہے وہاں پہ شریک نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اس نے معاملہ کیا اس میں مقرر لہو کا اپنا تقصیر ہے نا، معلوم تھا کہ اس بندے کے اوپر پابندی لگی ہوئی، اس کے باوجود آپ نے کیوں اس کے ساتھ معاملہ کر دیا؟ اس لیے کیا ہے؟ اس کو ہم شریک نہیں کریں گے، بعد میں اس سے لے لے۔ لیکن جہاں پہ اس بندے نے کیا کیا ہے؟ اتلاف کیا ہے یا اس نے جنایت کی ہے، وہاں پہ اس بندے کا کوئی اختیار اس میں موجود نہیں، اس لیے کیا ہے؟ اس کو شریک کریں گے۔ فرماتے ہیں وہ موضوع الخلاف کہاں پہ ہے؟ موضوع خلاف ما لو اسندہ، وہ بندہ اسناد دیتا ہے ہو کو، یعنی دین کو، الی ما قبل الحجر، حجر سے پہلے کی طرف نسبت دیتا ہے۔ اما بعدہ، لیکن اگر کیا ہے؟ بعد الحجر نسبت دیتا ہے تو اس کی دو صورتیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ فإنه لا ينفذ معجلا قطعا، قطعا معجلا اس کا اقرار نافذ نہیں۔ معجلا اقرار نافذ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی معجل کا کیا مطلب ہے؟ نقدی نا، نقدی اور حال، ابھی سے ہی اس کا اقرار نافذ ہے اور باقی کے ساتھ یہ شریک ہو، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ اس نے معاملہ کیا ہو۔ لیکن نعم لو اسندہ، ہاں اگر وہ دین کو نسبت دیتا ہے الی ما یلزم ذمتہ، ایسے فعل کی طرف نسبت دی ہے جس کی وجہ سے اس کا ذمہ مشغول ہوا ہے، کا اتلاف مال او جنایت، تو شارکا، اس صورت میں مقرر لہو جو ہے غرما کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ شارک المقرر لہو للغرماء، الغرماء، مقرر لہو جو ہے غرما کے ساتھ شریک ہوگا۔ کیوں؟ لوقوع السبب بغیر اختیار المستحق، کیونکہ اس صورت میں سبب اس مستحق کے اختیار کے بغیر آیا ہے۔ سبب کیا ہے یہاں پہ؟ اتلاف کرنا، جنایت کرنا، یہ اتلاف کرنا، جنایت کرنا اس مستحق سمجھ وہاں پہ مقرر لہو ہے۔
جس کے حق میں کیا ہے اقرار ہوا ہے، اس کے اختیار کے بغیر ہے تو فلا تقصیرہ، پھر کسی قسم کا کوئی تقصیر اور اس کی طرف سے کوئی کوتاہی بھی نہیں، اس لیے کیا ہے وہ غرماء کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، بخلاف المعامل، معامل کے خلاف، جس نے اس بندے کے ساتھ کیا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، جس نے اس کے ساتھ معاملہ کیا اس میں اس کا تقصیر ہے یا نہیں ہے، یقیناً تقصیر موجود، کیونکہ جانتے ہوئے اس نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَيُمْنَعُ الْمُفَلَّسُ مِنَ التَّصَرُّفِ الْمُبْتَدَى، اب فرماتے ہیں کہ یہاں سے کیا ہے، اگر کوئی بندہ مفلس بن جائے، اس کے اوپر پابندی لگ جائے تو پھر کیا ہے اس کا تصرف کیا ہے، مانع بنے گا، اب وہ کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تصرف مبتدا سے وہ مانع ہے، یعنی ایسا تصرف جو ابتداءً وہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو ہبہ کرنا چاہتا ہے اپنا مال، یا کسی کے ساتھ بیع و شرع کرنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں تصرف ابتدائی۔ تصرف ابتدائی سے کیا ہے وہ مانع ہے، لیکن اگر تصرف ابتدائی نہ ہو تو پھر اس سے مانع نہیں۔ فرماتے وَيُمْنَعُ الْمُفَلَّسُ، مفلس کو ہم منع کریں گے، من التصرف، تصرف سے، المبتدائی، تصرف مبتدا یعنی ابتدائی تصرف، ابتداءً وہ تصرف کرنا چاہتے ہیں پابندی لگنے کے بعد، فی اعیان اموالہ، اس کے کیا ہے عین مال پر تصرف مانع ہے۔ کون سا تصرف، کیسا تصرف، المنافی لحق الغرماء، ایسا تصرف جو مانع ہے غرماء کے حق کے لیے، یعنی اگر یہ بندہ کسی کو ہدیہ کرنا چاہے تو یہ غرماء کے حق منافی ہے یا نہیں ہے، یقیناً منافی ہے، لا من مطلق تصرف، مطلق تصرف سے کیا ہے مانع نہیں ہے۔ واحترزنا بالمبتدا، مبتدا سے ہم نے احتراز کیا، عن التصرف فی مالہ، اگر وہ اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، بمثل الفسخ بخیار، وہ کیا کرتا ہے خیار کے ذریعے سے معاملے کو پھنسا کر، پابندی لگنے سے پہلے اس نے معاملہ کیا تھا اور اس معاملے میں اس کے لیے خیار بھی باقی تھا، اب یہ پابندی لگنے کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے، خیار کے ذریعے سے اس معاملے کو پھنسا کرتا ہے، تو پھنسا کا اختیار ہے اسے، اس میں پابندی نہیں، کیوں، لأن الفسخ لیس بابتداء تصرف، یہ ابتدائی تصرف ابتدائی نہیں ہے، بلکہ یہ فسخ ہے، بلکہ یہ اختیار، یہ خیار جو ہے، اثر امر سابق علی الحجر، یہ ایسے کام کا اثر ہے جو حجر سے پہلے تھا، حجر سے پہلے اس نے ایک معاملہ کیا تھا، اس معاملے کا اثر یہ ہے کہ وہ خیار کے ذریعے سے معاملے کو پھنسا کرنا، لہٰذا یہ پھنسا کیا ہے، تصرف ابتدائی نہیں، لہٰذا وہ پھنسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ لَهُ عَيْبٌ فِيمَا اشْتَرَاهُ سَابِقًا، اسی طرح اس نے کیا ہے پابندی لگنے سے پہلے کوئی چیز خریدی اور اس چیز میں کیا ہے عیب نکل آیا، تو فَلَهُ الْفَسْخُ بِهِ، اس عیب کے ذریعے سے وہ معاملے کو فسخ کر سکتے، کیونکہ معاملے کو فسخ کرنا، ابھی عیب کے ذریعے سے معاملے کو فسخ کرنا یہ تصرف ابتدائی نہیں ہے۔ سوال، اب آپ نے کہا کہ معاملے کو وہ فسخ کرنا چاہے تو خیار کے ذریعے سے معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں، یہاں سوال یہ ہے کہ معاملہ فسخ کرنا جائز ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس معاملے کو فسخ کرنے میں مصلحت ہو، خود اس بندے کے لیے مصلحت ہو تاکہ غرماء کے لیے مصلحت ہو جائے، یا معاملے کو فسخ کرنے میں مصلحت ہو یا نہ ہو اس کے لیے مطلقاً جائز ہے، کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ الْفَسْخِ، فسخ کے جائز ہونے میں معتبر ہے الغبطۃ، غبطہ یعنی مصلحت، یعنی اس معاملے کو فسخ کرنے میں اگر مصلحت ہے تو آپ معاملے کو فسخ کر سکتے ہیں، ورنہ کیا ہے معاملے کو فسخ نہیں کر سکتے، ایسا ہے ام یجوز اقتراحاً، یا کیا ہے غبطہ مصلحت ہو یا مصلحت نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے جائز۔ اقتراح کسے کہتے ہیں؟ اقتراح کہتے ہیں صرف المیل النفسانی بدون لحاظ مصلحت، یعنی بغیر کسی مصلحت کے اس کا دل چاہتا ہے معاملے کو فسخ کرنا، تو بتا کہ چاہے مصلحت ہو یا مصلحت نہ ہو، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اصلاً آپ کے لیے کیا ہے یہ حق پہلے سے شریعت نے آپ کو دی ہوئی، کیا ہے؟ فرماتے الاقوی، اصلاً اقوی کیا ہے؟ ثانی ہے، چاہے فسخ میں مصلحت ہو یا فسخ میں مصلحت نہ ہو، فسخ کرنا آپ کے لیے جائز ہے، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ نظراً الی اصل الحکم، اصل حکم کی طرف دیکھتے ہوئے، اصل حکم میں شریعت نے اس کے لیے خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ اصل معاملے میں رکھا ہے، بس اصل حکم کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے کیا ہے معاملہ فسخ کرنے کی اجازت موجود ہے، چاہے اس میں مصلحت ہو یا مصلحت نہ ہو۔ وَإِن تَخَلَّفَتِ الْحِكْمَةُ، اگرچہ حکمت یہاں پہ کیا ہو جائے متخلف ہو جائے، حکمت یہاں پہ کیا ہے مصلحت ہے، یعنی خیار کو کیوں رکھا ہے؟
شارع نے اصل خیار کو کیوں تشریح کیا ہے؟ اس کی مصلحت کے لیے نا، صاحب خیار کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے خیار کو رکھا ہے۔ تو یہاں پہ اگر خیار کو استعمال کرنے میں مصلحت نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ حکمت ختم ہو گئی نا، خیار استعمال کرنے کی حکمت ختم ہو گئی، وہ باقی نہ رہی۔ پھر بھی حکمت ختم ہو جائے تب بھی کیا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا ہے اپنا خیار استعمال کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حکمت اور علت میں فرق ہے، حکمت اور علت میں فرق ہے۔ حکم جو ہے علت کے دائر مدار ہوتا ہے، اگر یہ علت ہے تو حکم ہے، علت نہیں ہے تو حکم نہیں۔ لیکن جہاں پہ حکم میں مصلحت ہو تو حکم مصلحت کے دائر مدار نہیں ہوتا، چاہے مصلحت ہو چاہے مصلحت نہ ہو وہ حکم آ جاتے۔ یہاں پہ اگر خیار رکھنے کی علت مصلحت ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ علت نہ رہی لہٰذا خیار بھی نہیں، لیکن یہاں پہ خیار رکھنے کی علت نہیں ہے، مصلحت نہیں، علت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مصلحت جو ہے حکمت ہے۔ یہ مصلحت جو ہے خیار کے لیے حکمت ہے، اس کے لیے علت نہیں ہے۔ اس لیے کیا فرماتے ہیں یہ حکمت ہو یا نہ ہو کیا ہے؟ حکم آئے۔ فرماتے ہیں نظراً الی اصل الحکم، اصل حکم کی طرف دیکھتے ہوئے وَإِن تَخَلَّفَتِ الْحِکْمَةُ، اگرچہ اس حکم کی حکمت جو ہے باقی نہ بھی رہے۔ وقیلہ، اس کے مقابل میں کہا ہے تُعْتَبَرُ الْغِبْطَةُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، عیب میں جہاں پہ عیب کے ذریعے سے معاملہ فسا کرنا چاہے وہاں پہ کیا ہے یہ غبطہ اور مصلحت ہونی چاہیے، لیکن جہاں پہ عیب کے علاوہ اگر وہ عام خیار کے ذریعے سے معاملے کو فسا کرنا چاہے وہاں پہ کیا ہے مصلحت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔